دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس۔ دیکھا ہے اطاعت میں سمندروں کو بھی بے بس، ٹوٹے ہوئے لکڑی کے پیالے کریں واپس، پیالے کریں واپس۔ او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، او عقل کے اندھے تم کتنے ہو گندے، جنگلاتی درندے گئے مان صحابہ، اسلام کی عظمت کے نگہبان صحابہ۔ واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ یہ ایسا واقعہ ہے میرے بھائی کہ ایک سنجیدہ انسان بھی جذباتی ہو جاتا ہے، لیکن بدتمیز علماء اور جاہلین ذاکرین واقعہ کربلا اور واقعہ حرہ کو بنیاد بنا کر اسی کے بہانے اور اس کے آڑ میں حضرات صحابہ کرام مقدس ہستیوں پر زبان درازی کرتے ہیں، جو برداشت سے باہر عمل ہے۔ واقعہ کربلا اور حرہ ایسا واقعہ ہے کہ پڑھتے ہی انسان کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، خون کھول جاتا ہے۔ اور یہاں ہم محرم اور چہلم کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں، یار حد ہے بدتمیزی کی، ڈی جے بجا رہے ہیں، یہاں خون کھول جاتا ہے اس واقعے کو سنتے ہی اور پڑھتے ہی۔ اتنا بھیانک واقعہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوجیوں سے یہی تو کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں یزید سے جا کر ڈائریکٹ مل لوں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اس وقت حضرت کی نظر میں یزید فاسق فاجر نہیں تھا، بلکہ حضرت کو امید تھی کہ وہ اچھا سلوک کرے گا۔ اگر فاسق فاجر کافر حضرت کی نظر میں ہوتا تو قطعاً حضرت اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہ کرتے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ واقعہ کربلا کے بعد جو شہیدان کربلا تھے، پھر اس کے بعد جو باقیان کربلا تھے، جو بچے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں مطالبہ کیا کہ یزید کو پھانسی دی جائے۔ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ شہیدان کربلا، باقیان کربلا بھی قاتل یزید کو نہیں سمجھتے تھے، ابن زیاد کو سمجھتے تھے۔ بہرحال یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ الدمشقی اس کا مکمل نام تھا، شجرے کے ساتھ۔ اور اتفاق سے یزید کے لڑکے کا بھی نام کیا تھا؟ معاویہ، یعنی جو نام دادا محترم کا تھا وہی نام پوتے کا بھی ہو گیا۔ بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا یزید، اس کی پیدائش خلافت عثمانیہ میں ہوئی ہے، اور اس وقت خلافت کا مرکز دمشق راجدھانی تھی، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے۔ 3.5 سال اس نے حکومت کی، اللہ نے زیادہ چانس نہیں دیا۔ 39 سال کی عمر میں مرا ہے، اور حمص کے اندر آج بھی وہ اس کی قبر موجود ہے۔ سب سے بڑا واقعہ اس کی زندگی میں دور حکومت میں نواس رسول کی شہادت، اور اس کے بعد واقعہ حرہ، مکے اور مدینے کی توہین، اور وہاں پر اس نے جو قتل عام کیا، یہ سب سے گھناؤنا واقعہ ہوا ہے۔ 60 بدری صحابہ کرام بیعت کر چکے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اس وقت صحابہ کرام کی نظر میں وہ فاسق فاجر نہیں تھا، تبھی تو بیعت کیے۔ یا حضرت حسین کو پتہ نہیں تھا کہ 60 بدری صحابہ بیعت کر چکے ہیں، یا پتہ تھا اس وقت اس کی حالت اچھی تھی، پھر بعد میں آہستہ آہستہ ایک بیک بگڑنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت حسین اس کو بالکل خلافت کا اہل نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت کا سر جب کاٹ کر اس کے دربار میں پیش کیا عبید اللہ بن زیاد نے، تو اس یزید بدتمیز نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا سر لانے پر۔
یہ کیسی قوم ہے؟ سوچئے، شہید بھی کر دیا، انتقال بھی کر گئے، لیکن سر کاٹ کر دربار میں لانا، کہاں کوفہ، کہاں دمشق، کتنے ہزار کلومیٹر دوری، کتنی بڑی بدتمیزی تھی۔ پھر سر پہ چھڑی مارنا، آل رسول کو قیدیوں کی طرح قید میں رکھا، زنجیر لگا کر، چین لگا کر، قیدی بنا کر، بندک بنا کر، آل رسول کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود بھی پڑھتا تھا۔ کبھی سوچا ہوتا آل محمد میں کون لوگ ہیں تو یہ حرکت نہ کرتا۔ اور اس کام کو گردن کاٹنے کے لیے خصوصی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ عبید اللہ بن زیاد کو، کوفہ کا گورنر، اور اس سے پہلے جو گورنر تھے ان کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ ان کے من مطابق وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات کہ اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے اٹھا لینا، نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا تھا حضرت ابو ہریرہ سے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ بات معلوم ہے، اگر میں بتا دوں تو لوگ مجھے قتل کرنے لگیں گے، اس لیے انہوں نے اس بات کو زیادہ پھیلایا نہیں، چند خصوصی لوگوں سے اخیر وقت میں بتایا تھا، اور اللہ کے نبی کے منشا پر انہوں نے عمل کیا تھا کہ 60 ہجری ہوتے ہی ہمارے اس دین کو بگاڑنے والا ایک شخص پیدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوئی اور 1 سال پہلے حضرت انتقال فرما گئے۔ وہ کہتے تھے اگر میں بتلا دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے، مزید فتنہ پھیلے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے منشا پر انہوں نے عمل کیا۔ یزید نے باقاعدہ عبداللہ بن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ کے اندر قتل عام کیا، اور عبداللہ بن زبیر کی تحریک کو کچلنے کے لیے باقاعدہ مکے میں قتل عام کیا۔ 30 سال کی عمر میں 60 ہجری میں خلافت سنبھالا ہے، عمر 30 سال، جو ایک جنون کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اسی کے دور میں کچھ اچھے بھی کام ہوئے ہیں۔ مغربی اقصی بھی اسی کے زمانے میں فتح ہوا ہے، بخارا، امام بخاری کا علاقہ بھی فتح ہوا، خوارزم کا بھی علاقہ اسی زمانے میں فتح ہوا۔ دمشق میں ایک نہر تھی، اسی نے اس کی توسیع کی تھی، ریپیئر کی تھی، اور اس کا نام آج بھی ہے، نہر یزید اس کو کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف پر کالا پردہ ڈالنے والا یا غلاف ڈالنے والا یا ریشمی غلاف چڑھانے والا، بعضی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہی شخص پہلا تھا، اور اس سے پہلے جاہلیت میں تو تھی ہی۔ اس کی عمر 40 سال بھی نہ ہو سکی، 39 سال کی ہی عمر میں وہ مر گیا۔ اچھا، بہت ساری الزامات جو اس کے اوپر ہول سیل میں ڈالے گئے نا، وہ ثابت نہیں کسی مستند کتاب سے، کسی اتھینٹک بک سے نہیں ثابت ہے۔ جیسے وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا، ترک نماز کا عادی تھا، ماں بہن سے نکاح جائز سمجھتا تھا، چیتوں سے کھیلا کرتا تھا، پلے کارڈ کھیلتا تھا، تاش کھیلا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، شراب کا رسیہ عادی تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کسی بھی مستند کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ سے جب لوگوں نے کہا، جو حضرت حسین کے بھائی، حضرت علی کے بیٹے، کہ آپ جو ہے یزید کی خلافت سے انکار کیجئے، بیعت توڑ دیجئے، انہوں نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا ارے تو بدتمیز آدمی ہے، شراب پیتا ہے، نماز چھوڑ۔ انہوں نے کہا ایسا بالکل نہیں، میں نے تو اس کو بالکل ایسا نہیں پایا، تو قیام اللیل کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یزید کی شخصیت کو داغدار بنانے کے لیے سبائیوں نے خوب گڑھا ہے، جذبات کو بھڑکانے کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے، رلانے کے لیے۔ اگر یزید ظالم فاسق ہوتا اس وقت تو صحابہ بیعت کیوں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کی حالت اچھی تھی۔ حضرت حسین نے اسی لیے تو کہا تھا مجھے چھوڑ دو، میں جا کر مل لوں۔ اس کا مطلب کیا؟ اس وقت وہ کافر، فاجر، فاسق نہیں تھا، ان کی نظر میں اچھا تھا۔ یہ کہیں نہیں ہے، میں نے بہت ڈھونڈا کہ حضرت حسین نے یزید کو فاسق کہا ہو، فاجر کہا ہو، بے دین کہا ہو، زانی کہا ہو، شرابی کہا ہو، عیاش کہا ہو، غدار کہا ہو، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ یا خاندان علی نے کہا ہو، ایسا تو کہیں نہیں میں نے پایا، کسی کتاب میں نہیں پایا، سوائے جو بدتمیز علماء نے لکھی ہے، شیعہ ذاکرین نے۔ ساری برائیاں اس کے اندر کب آئی ہیں؟ کربلا کے بعد ہول سیل میں ڈال دی گئی تھی۔ ظالم اور جابر تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن خانوادہ نبی کو شہید کرنے کے بعد بہت ساری برائیاں اس کے اندر ہول سیل میں ڈال دی گئی ہیں، یہ زیادتی ہوئی ہے۔ کربلا کے بعد سب کو تکلیف تھی، لیکن کسی نے ظالم فاسق کے خلاف خروج نہیں کیا، نہ بغاوت کیا یزید کے خلاف۔ یہ بغاوت شروع کب ہوئی؟ حرہ والے دن۔ بہت سے محدثین سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ یزید کو اور اس کے لشکر کو جہنم کے نچلے طبقے میں رکھے، یہ بھی منقول ہے۔ حضرت حسین کی کتنی اونچی اونچی فضیلت ہے، ہما ریحان فی الجنہ، وہ جنت کے دو پھول ہیں ننھے ننھے، وعلی آل محمد، درود و سلام ان پہ پڑھے جا رہے ہیں۔ خطبہ میں پڑھا جاتا ہے وعلی الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین۔ صحابہ کے سامنے کا واقعہ ہے بالکل یہ میرے بھائی کربلا۔ صحابہ کیا کہتے ہیں کہ یزید شراب پیتا تھا کہ نہیں پیتا تھا، نالائق تھا، کیسا تھا؟ صحابہ سے زیادہ عادل، ثقہ، باسند، معتبر، مستند کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابہ نے، امام حسن نے یا حسین نے یزید کو، یا محمد بن حنفیہ نے یزید کو شرابی کہا ہو، ایسا تو بالکل نہیں۔ جو ہوا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں، جو نہیں ہوا ہے وہ اس کو الزام والے ڈائری میں یا الزام والے ہم ڈسٹ بین میں رکھتے ہیں۔ بہرحال ہے بہت ہی زیادہ بھیانک واقعہ میرے بھائی، اس لیے محرم کے موقع پر ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے حضرت امام علی مقام اور نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔